أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ کفار مکہ کو جو ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا فضیلت والا کام ہے بنسبت ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح فرما دی تھی کہ ایسا نہیں ہے، ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی مسجد حرام کی عمارات اور اس کو آباد کرنا اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، یہ سب کام بعد میں ہیں، ایمان سب سے پہلے، اور ایمان کے ساتھ جو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندے جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے جانوں اور مالوں کو قربان کیا، تو ان کی فضیلت اور ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی جہاں ان کے لیے ابدی نعمت ہوگی۔ یہ ساری تیاریاں ان کے رب کی طرف سے ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی رضا ہے، اور وہ ساری جنت اور باغات ہے اس کے لیے ہمیشگی کے، جہاں پر جو ہے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر اللہ کے نزدیک مشرکین کا تو کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، البتہ اس کے وفادار بندوں کا ہے جنہوں نے ایمان لا کر اس کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ نہ صرف درجہ اور مرتبہ ہے بلکہ نہایت ہی اونچا مقام ہے، سدا بہار باغ ہوں گے ان کے لیے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اس میں جو حضرات اللہ کے حکم سے ہجرت کیے تھے اور پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، اس کی تعریف فرمائیں، کیونکہ یہ کام بہت بڑے کام ہے۔ جو انہیں اپنے مالک کے کہنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جائیداد اور اپنی کاروبار کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، تو اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہجرت کر لے اور پھر اسی کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے جہاد کرے، تو پھر اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس انداز میں فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو یاد رکھو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، یہ انسان کے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں۔
ان تمام رشتوں کے بارے میں قرآن میں بے شمار جگہوں پر لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے، یہ رشتے بھی اگر تمہاری کفر کو عزیز رکھتے ہیں تو پھر تم ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ مطلب یہ ہے یہ تمہارے نسبی رشتے ہیں، تمہاری قریب ترین رشتے ہیں، ان سے محبت اور ان کے ساتھ حسن و سلوک ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ایک حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بتا دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ زیادہ مضبوط اور مقدم تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے کٹ رہا ہے اور اس سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے تو پھر وہ رشتہ چاہے وہ تمہارے باپ کا ہو یا تمہارے بھائی کا ہو تمہارے لیے عزیز نہیں ہو سکتا اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ اس میں آیت میں مطالبہ کیا گیا اور اس مطالبے کو صحابہ کرام نے عملی طور پر عمل کر کے دکھایا کہ واقعی میں ان کے جو بھی قریب ترین رشتہ دار تھے، چاہے ان کے باپ ہو، چاہے ان کے بھائی ہو، چاہے ان کی بیوی یا اولادی ہو، جبکہ انہوں نے کفر کو جب عزیز رکھا، جب اس رشتے کو قائم نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتے کو مضبوط نہیں کیا، اس سے ٹکراؤ پیدا ہوا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کے ساتھ رہنا پسند کیا اور وہ نسبی رشتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں جس میں ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک دوسرے کی تلواریں فیصلہ کر رہی ہے اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم آج یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ جو رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کا رشتہ، وہ رشتہ ہم کو زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے اور وہ مقدم ہے ہمارے لیے ان تمام رشتوں کے مقابلے میں جو اس رشتے کو پسند نہیں کرتے، تو چاہے وہ ہمارے قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، آج ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اس تلوار کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ کوئی نسبی رشتہ نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی اور مکے کے جو قریش تھے جو مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، اور مدینے کے جو صحابہ تھے انصار، وہ سب کے سب بھائی بھائی بن گئے، جبکہ ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا نسبی رشتہ، لیکن چونکہ ان کا ایمانی رشتہ اور دین کا جو رشتہ تھا مضبوط تھا، وہ رشتے کی وجہ سے وہ کہاں سے آ کر مل گئے اور بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہ ساری چیزیں عملی طور پر صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا، اس وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ ہے اور افضل ہے ساری امت میں، کہ انہوں نے اس آیت کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور جو سارے رشتے جو ان کے قریب ترین رشتے تھے، وہ رشتوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کیا تو پھر انہوں نے بھی ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کیا، وہ سارے رشتوں کو انہوں نے بھی توڑ ڈالا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کی بلکہ کفر سے محبت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ رشتہ نہیں چاہیے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال جو تم نے حاصل کیا ہے، اور وہ تجارت جس کے بند پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو، اور وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے، اور اللہ نافرمانوں پر راہ نہیں کھولتا۔ اس آیت میں بڑا ہی اہم مضمون ہے اور ہدایت ہے۔ اس میں خطاب اصل میں ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہجرت کے فرض ہو جانے کے بعد ہجرت نہیں کی تھی، یہ صرف اس وجہ سے کہ
اس راہ میں ان کے باپ، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی اور ان کے کنبے قبیلے والے، ان کی بیویاں آڑے آ گئی۔ ان کی محبت میں آ کر انہوں نے اس فریض ہجرت کو جو ہے نہیں اپنایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو ہے وہیں پر رہ گئے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلایا جا رہا ہے، قل کہہ کر کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر وہ ان کو یہ سب ساری چیزیں پسند ہے اللہ کے مقابلے میں جس کو یہاں پر گنوایا گیا ہے، اور یہ ساری رشتے ناطے اور یہ مال، یہ ساری چیزیں اگر ان کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو پھر چاہیے کہ وہ انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے سے مراد کون سا حکم ہے؟ اس کو حضرت امام تفسیر مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ فتح مکہ ہوگا، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے وہ سارے رشتے ناطے جس کی خاطر انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور اس سے مراد ایک اور بات بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے، یعنی انتظار کرو اللہ کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب، یعنی جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی قدرت رکھنے کے باوجود، تو پھر اللہ کا عذاب یقیناً آنے والا ہے، یا تو اس دنیا میں آ جائے گا زندگی میں، یا اگر اس زندگی میں نہیں آئے گا تو پھر آخرت میں تو وہ عذاب کو جھیلنا ہی پڑے گا۔ یہاں پر اس آیت میں ذکر جو آیا ہے وہ جہاد کا آیا ہے، جبکہ ہجرت کی بات چل رہی تھی، لیکن تذکرہ جو آیا ہے وہ جہاد کے تعلق سے بات آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد والا جو ختم ہوتا ہے وہ جہاد ہوتی ہے۔ پہلے ہجرت کریں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں مزید قربانیاں جو ہے دی جائیں گی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ تم کو جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو تم اس میں پیچھے ہٹ گئے، تم گھبرا گئے۔ اب آگے تو اور اس سے جو ہے آگے کے مرحلے آنے والے ہیں جہاد کے۔ جہاد میں تو تم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ محبوب نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ تم کو اپنے جان کی قربانی بھی پیش کرنی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اس کے لیے تم کو تیار ہونا ہوگا۔ اس میں جو ہے اس وقت جو ہجرت فرض عین کر دی گئی تھی، یعنی مکہ سے مدینہ طیبہ جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا، اس کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور اگر کوئی باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تھی کہ اس کے اسلام میں شک پیدا ہو جاتا۔ تو یہ ہجرت اس وقت فرض تھی، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن جو حکم باقی بچا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کہیں کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اگر کہ فرائض اور واجبات کو ادا نہیں کیا جا سکتا کسی وجہ سے، تو پھر اس وقت بھی ہجرت فرض ہوگی کہ اس مقام کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام پر چلا جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس میں جو ہے قدرت حاصل ہونا ضروری ہے، اگر قدرت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی ایسے مقام پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کیا جا سکتا وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نہیں نکل رہے ہیں تو پھر گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قدرت اگر ہے تو پھر اس مقام سے نکل جانا ہمیشہ کے لیے فرض عین رہے گا، فرض رہے گا کہ اس کو وہاں سے نکل جانا ہوگا۔ اور ایک دوسرا جو ہے درجہ جو ہجرت کا یہ ہوگا کہ کہیں پر کوئی مقام پر فسق و فجور میں جو ہے لوگ ڈوبے ہوئے ہو، غلبہ ہو فسق و فجور کا، تو پھر وہاں سے بھی نکل جانا یا مستحب ہے ہمیشہ کے لیے، یہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر فسق و فجور میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا جا سکتا ہے تو پھر رہ سکتے ہیں، لیکن اگر نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ مستحب ہے۔ وہ اس میں بھی جو ہے قدرت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر قدرت نہیں ہے تو پھر نہیں جا سکتے کہیں پر بھی، اس کے لیے پوچھ نہیں ہوگی اور ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ آج جیسا موجودہ دور میں جو ہے ہجرت کر کسی دوسرے مقام پر چلا جانا، دوسرے ملک میں چلا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جس کو قدرت ہے وہ یہ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کہیں پر اگر کرنا مشکل ہے تو پھر جو ہے وہاں سے چلا جانا ہجرت کر کے یہ ضروری ہے۔
اور اس میں عمومی طور پر جو حکم سارے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ سارے تعلقات اور محبت دیگر محبتوں پر غالب ہونا چاہیے۔ یہ آیت میں تقاضا کیا گیا ہے تمام مسلمانوں سے اور ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک احادیث ہم کو ملتی ہیں، صحیحین کی ایک حدیث ہے، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے جس نے میرے محبت میں انہیں اتنا آگے نہیں بڑھا اور اس کے دل میں اتنی محبت میرے لیے نہیں ہے کہ جتنی اس کے باپ کے لیے یا اس کی اولاد کے لیے اور یا دیگر لوگوں کے لیے ہے، تو پھر اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں جو ترمذی کی حدیث اور ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ کے لیے دینے سے رک جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی ہے۔ تو یہ ایمان کو کامل کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اس قدر ہونی چاہیے جتنی محبت دوسروں کی نہیں ہونی چاہیے۔ جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو قریب ترین رشتے ہیں، قرابت داریاں ہیں، ان کی محبت پر غالب اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے لیے ہی انسان اپنا سب کچھ قربان کرے، دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو اللہ کے لیے، دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوگی تو پھر وہ ایمان کامل کی نشانی ہوگی، اور اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایمان میں ابھی کمزوری ہے اور شک و شبہ ہے، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں امام حاجی بیضائی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اس میں جو محبت کرنے والا جو معاملہ ہے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور یہ تمام چیزوں کو جو گنوا کر کہا گیا ہے، تو اس میں بہت سے بڑے بڑے لوگ متقی پرہیزگار اور عالم اور زاہد بھی کامیاب نہیں ہوتے، بعض وقت وہ بھی اس سے مستثنی نہیں رہتے اس کی وعید سے کہ ان کے دل بھی مال کی محبت میں مغلوب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور اہل و عیال کی محبت میں اس قدر محبت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں کئی وقت۔ لیکن وہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو غیر اختیاری ہے اس کے لیے اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جو اختیاری طور پر انسان کو اختیار کرنا ہے جو چیزوں کا، وہ اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو غیر اختیاری ہے اور طبعی ہے، دل سے طبیعت جس سے اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے خود بخود غیر اختیاری طور پر، تو اس پہ اس کی پکڑ و پوچھ نہیں ہوگی۔ جو اختیاری ہے تو اختیاری طور پر اس کو یہ ساری چیزوں کی محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، اور اگر یہ محبت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر لے رہا ہے، وہ یہ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں قدرتی طور پر ہے، فطری طور پر ہے، طبعی طور پر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو یہاں پر گنوائی گئی ہیں، ان سے محبت ہر انسان کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے۔ یہ چیزوں کو گنوا کر بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ رشتہ داریاں جو قریب ترین رشتہ داریاں ہیں، جو باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، اور دیگر قریب ترین کنبے قبیلے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا مال اور اس کی تجارت اور اس کے کاروبار اور اس کے رہنے سہنے کی جگہیں، حویلیاں، یہ ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے طبعی طور پر، لیکن وہ محبت اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کے جو قریب ترین رشتہ دار ہے، وہ کسی کام کا انسان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کوئی دوسرے کام کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب یہ دونوں کام ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو انسان اس کو اختیار کرنا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور وہ چیز جس کو اس کے قریبی رشتہ دار اس کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کو رد کر دے۔ یہ اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اصل میں اس آیت میں مطالبہ یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تم بالائے طاق رکھ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم جہاں پر آ جائے تو تم اپنا سر تسلیم خم کر دینا وہاں پر، اور اپنے دیگر قریب ترین رشتہ داروں کی بات کی بھی پرواہ نہیں کرنا، اور اپنے مال اور اپنی تجارت اور اپنی کمائی اور اپنی ساری
چیزوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر قربان کر دینا، یہ اس کے لیے جو تیار ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کامل آ گیا ہے۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو ہے ان تمام چیزوں کو قربان کر دینا اور اللہ کے لیے وہ تمام رشتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بے تعلق کر لینا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا اور اس کی محبت کو جو ہے سارے محبتوں اور تعلقات پر غالب کر لینا، اس آیت میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ ورنہ جو ہے انتظار کرو کہا گیا ہے کہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، جو کوئی جو ہے یہ حکم کی پیروی نہیں کرے گا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا جو حکم تھا وہ یا جہاد کرنے کی سے پیش و پیش کرے گا یا ان تمام چیزوں کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہو جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، تو پھر اس کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔